ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی جارحیت اور انتہا پسندی کو پوری دنیا خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب کچھ ممالک نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اس وقت یہ خبر حیران کن تھی جب فیصل بن خلد نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اسرائیلی مارکیٹوں میں پاکستانی میوہ جات اور مسالے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ خشک میوہ جات، کھجوریں اور مسالوں کے علاوہ دیگر پروڈکٹس بھی اسرائیل کی مارکیٹوں میں فروخت ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فیصل بن خلد کے اس دعوے میں کس قدر حقیقت ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اس وقت اپنے عروج پر ہے، جہاں اس وقت تقریباً 75,000 مسلمانوں کی جان جا چکی ہے، جبکہ پوری دنیا اس جنگ میں اپنا اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ پوری دنیا میں کچھ لوگ فلسطین اور کچھ لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں، جس میں اکثریت فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اگر مسلم ممالک کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو ایران اور افغانستان اس میں سرفہرست ہیں۔ اگر اسرائیل کی حمایت اور ان کے ساتھیوں کی بات کی جائے تو اس میں بھارت اور امریکہ کا بہت اہم کردار ہے۔ لیکن اس سب کے دوران جب ایک پاکستانی شہری اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستانی میوہ جات، کھجوریں اور مسالے یہ اسرائیل کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، جس سے مسلم دنیا میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دعویٰ فیصل بن خلد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ساتھ کیا تو بہت سے صارفین کے لیے کافی حیران کن تھا۔ واضح رہے کہ فیصل بن خلد ایک یہودی ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کا حامی ہے، تاہم پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ عبارت درج ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے باوجود فیصل ماضی میں اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے اور وہ ایسا کرنے والا واحد پاکستانی نہیں۔ 2022 میں پاکستانی صحافی احمد قریشی نے پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کے ایک وفد کے ہمراہ اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران وفد نے اسرائیلی پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم مقامات کے دورے کیے اور اسرائیلی صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس وفد میں فیصل بن خلد بھی شامل تھا۔ اس دورے پر پاکستان میں کافی تنقید ہوئی تھی، تاہم احمد قریشی نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا تھا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر عام شہری کی حیثیت سے اسرائیل گئے تھے۔ احمد قریشی کے اس دورے پر بہت سے پاکستانیوں نے کہا کہ ہماری حکومت اور فوج اسرائیل کی حمایتی ہوتی جا رہی ہے اور عنقریب وہ وقت آئے گا جس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تاہم احمد قریشی نے اس انٹرویو میں ان تمام الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں، جبکہ یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان اور پاکستانی صحافت کے خلاف۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر عام شہری کی حیثیت سے اسرائیل گئے ہیں اور ان کے اس دورے سے حکومت یا فوج کا کوئی کنیکشن یا تعلق نہیں۔ اگر واپس فیصل بن خلد کے اس انٹرویو کی طرف بڑھیں تو ایک صارف نے اس سے پوچھا کہ پاکستانی مصنوعات اسرائیل میں کیسے بیچی جا سکتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں فیصل بن خلد کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق پاکستان کی کوشر فوڈ انڈسٹری سے ہے۔ کوشر فوڈ کا مطلب یہودی مذہب کے عقائد کے مطابق تیار کردہ خوراک کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یقین کا نام ہے، جیسے مسلمان حلال کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ فیصل بن خلد نے اپنی ویڈیو کے ساتھ لکھا، مجھے بطور پاکستانی مبارک ہو کہ میں نے پاکستان کی خوراک کی مصنوعات کی پہلی کھیپ اسرائیل کی منڈی میں برآمد کی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سٹال پر مختلف میوہ جات، مسالے اور کھجوریں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن پر عبرانی عبارت میں قیمتیں درج ہیں۔ فیصل نے اپنی اس پوسٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان، ان کے علاوہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مریم نواز، وفاقی وزیر احسن اقبال اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو بھی ٹیگ کیا۔ لیکن انتہائی افسوس کے بعد ایک عرصہ دراز سے فیصل کی اس پوسٹ کے باوجود آج تک ان میں سے کسی نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ ایک نجی ٹی وی چینل نے فیصل سے یہ جاننے کے لیے رابطہ کیا کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کام کیسے کیا، لیکن فیصل کی جانب سے اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ فیصل بن خلد کی اس پوسٹ پر جب عام صارفین نے سوال کیے یہ کیسے ممکن ہوا تو اس نے جواب میں لکھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ ان کے مطابق اس نے دبئی اور جرمنی میں 3 اسرائیلی تاجروں سے متعدد ملاقاتیں کی، جس کے بعد یہ ممکن ہو سکا۔
خلد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات کا معیار اچھا تھا اور قیمت بھی مناسب تھی، تاہم یہ پہلی تجرباتی کھیپ تھی۔ خلد کے مطابق معیار کو یقینی بنانا، مصنوعات کی پیچنگ اور شپنگ کے عمل کو مکمل کرنا بھی بہت مشکل مراحل تھے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے جب خلد سے یہ سوال کیا کہ پاکستانی مصنوعات پر اسرائیل میں کیسے رد عمل سامنے آیا، تو جواب میں فیصل بن خلد نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کا معیار اسرائیل میں قابل قبول تھا، تاہم بہتری کی مزید گنجائش موجود ہے۔ فیصل نے لکھا کہ اسرائیلی خریداروں کا رد عمل کسی عام خریدار جیسا ہی تھا، جن کو مناسب قیمت میں معیاری مصنوعات درکار ہوتی ہیں۔ ایک اور صارف نے جب فیصل سے پوچھا کہ پاکستانی بینک کا استعمال کیا یا پھر کسی غیر ملکی طریقے سے لین دین کیا، فیصل نے جواب میں کہا کہ اسرائیلی حکومت اور عام خریداروں کو پاکستان سے لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک صارف نے جب لکھا کہ یہ بہترین پہلا قدم ہے، تو فیصل نے جواب میں کہا دراصل میں ایسا کرنے والا پہلا شخص نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ پہلا قدم ضرور ہے۔ ایک صارف نے فیصل سے سوال کیا کہ اس نے یہ مصنوعات کراچی سے براہ راست اسرائیل بھجوائی یا متحدہ عرب امارات یا ترکی کے راستے۔ اس سوال کا فیصل نے جواب نہیں دیا۔ ناظرین گرامی، اس تمام ویڈیو کے دوران انتہائی شرمناک اور المناک بات یہ تھی کہ پاکستان کے بہت سے صارفین نے فیصل سے کاروباری مشورے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصل کے اس عمل کو بہت سے لوگوں نے قابل قبول کہا، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات ہونی چاہیے۔ ایک اور پاکستانی صارف نے فیصل سے سوال کیا کہ پاکستان سے کھجوریں کیسے بیرون ملک بیچی جا سکتی ہیں، تو اس نے لکھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس کا دار و مدار معیار اور قیمت پر ہوتا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بعد پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، فیصل بن خلد کا تعلق کراچی سے ہے، جس نے چند سال قبل حکومت پاکستان سے درخواست کی تھی کہ اس کو بطور یہودی پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر فیصل کافی سرگرم رہتا ہے اور پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات کی حمایت کرتا ہے، اور اکثر یہ بات دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لڑائیاں ختم کی جائیں، اسرائیل اور عرب ممالک میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور پاکستان اس کو تسلیم نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ بہت سے پاکستانی نوجوان فیصل کے اس رویے کو پسند کرتے ہیں اور اپنی مختلف قسم کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، جس میں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اسرائیل سے فقط لڑائی فلسطین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد اور ان کی مسلمانوں کے خلاف کی گئی سازشوں کی وجہ سے بھی مسلمان ان کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کرے۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔